علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وبہ نستعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے دعاؤں کا سلسلہ اور اس کے کئی پارٹ، کئی ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کچھ مختلف نمازوں کی مختلف دعائیں۔ تو سب سے پہلی دعا جو آج کی اس نشست میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے نماز وتر میں پڑھی جانے والی دعا۔ کیا ہے؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، کلمات، کچھ کلمہ سکھایا، اقولہن فی قنوت الوتر، جسے میں وتر کے قنوت وتر میں پڑھا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں۔ کیا تھی وہ دعا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ چند جامع کلمات اللہ کے نبی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اپنے نواسے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کیا تھی وہ دعا کے معنی اور مفہوم؟ کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت، اور جسے تو نے ہدایت دیا ان لوگوں میں مجھے شامل فرما دے، وعافنی فی من عافیت، اور اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور جسے تو نے عافیت میں رکھا ہے ان لوگوں میں شامل فرما دے، وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے جس کو، اور تو اس میں مجھے شامل فرما جس کو تو نے دوست بنا رکھا ہے، وبارک لی فیما اعطیت، اور اے اللہ تو برکت عطا فرما اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے، وقنی شر ما قضیت، اور اے اللہ ان برے فیصلوں سے مجھے بچا لے جو تو نے کر چکا ہے، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، کیونکہ اے اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، انہ لا یذل من والیت، اور جسے تو دوست بنا لے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، اور جسے تو دشمن بنا لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا ہے، تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ ہمارا رب بلند ہے، بابرکت ہے، اس کی ذات اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد اور نسائی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح سنن نسائی کے اندر جلد اول حدیث نمبر 1648 میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جب آدمی وتر سے فارغ ہو جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب سلام پھیر لے وتر کی نماز پڑھ کر کے تو وہ کہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابزی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اذا سلم، جب آپ سلام پھیرتے، کیا کہتے تھے؟ سبحان الملک القدوس، کہ پاک ہے وہ بادشاہ، وہ رب، اور اس کی قدوسیت، اور وہ ہر خطا سے وہ بادشاہ پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دفعہ، ثلاثاً یرفع صوتہ بالثالثہ، 3 مرتبہ آپ بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور جب تیسری بار پڑھتے تھے یہ دعا سبحان الملک القدوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھتے تھے، اور تیسری مرتبہ جب کہتے تو اس کو سبحان الملک القدوس ذرا بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے، بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ یہ وتر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ شروع میں اللہم اہدنی فی من ہدیت دعا ذکر کی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد انسان
سبحان الملک القدوس، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور ایک دعا ہے وہ بھی بڑے جامع ہے جو فجر کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جامع دعا ہے، انسان کو کرنا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے صبح کی نماز پڑھ کر کے تو کہتے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، فائدہ دینے والا علم، علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور حلال رزق کا مطالبہ کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قابل قبول ہو، یعنی تیرے بارگاہ میں وہ عمل قبول ہونے والا۔ 3 چیزوں کا سوال انسان کرتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہے۔ ہر انسان کو فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ 3 جگہیں، وتر سے پہلے، وتر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو، جب انسان نماز میں غلطی کرتا ہے تو اس وقت اس سجدہ میں کون سی دعا پڑھے؟ اس کے تعلق سے کوئی دعا وارد نہیں ہے۔ آپ جو دعا بقیہ سجدے کے اندر، عام نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان الملک القدوس، یا اسی طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مختلف دعا جو سجدہ تلاوت کے وقت پڑھی جاتی ہے، کیا ہے؟ اور سجدہ تلاوت ہے کیا؟ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے سورہ کے آخر میں سجدہ آ گیا، یہ بات خصوصاً اس وقت سمجھ میں آئے گا جیسے آپ جمعہ کی رات میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت امام پڑھ کر کے آپ پڑھتے ہیں تو سورہ سجدہ پڑھ کر کے اور آپ ایک ایکسٹرا سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے سجدہ آتا ہے، امام سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے کے اندر ایک الگ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ دعا یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ لوگ کم پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔